بلوچستان کی بھیانک ترین صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلوچستان میں کسی بہت بڑی تبدیلی کا وقت آ چکا ہے۔ ایوان صدر سے کراچی کے سیف ہاؤس میں ہونے والی ملاقاتوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا مقتدرہ بلوچستان کی اس خونی دلدل میں پسپائی کے بعد اب سردار اختر مینگل کے پیروں میں گرنے پر مجبور ہو چکی ہے؟ کراچی میں اختر مینگل کے گارڈز پر پہلے چھاپا مار کر انہیں پابند سلاسل کرنا اور پھر کانفیڈنس بلڈنگ کے نام پر انہیں اچانک رہا کر کے اور پھر آدھی رات کو انٹیلیجنس کے اعلیٰ ترین وفد کے سیف ہاؤس میں ملاقات، اس سنسنی خیز ڈرامے نے وفاق کے تصوراتی بیانیے کا شدید دیوالیہ پن ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ آخر اس بند کمرے میں سودے بازی کے پیچھے اور آصف زرداری، فریال طاہر اور علی حسن زہری کا بلوچستان کے معاشی ریالٹی اور کرپشن پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کا کیا خفیہ گٹھ جوڑ ہے؟ فورسز کی ناکامی کے بعد ریاست اب کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے تحت اختر مینگل کو نیا گورنر بنا کر عسکریت پسندوں کو خاموش کرنے کا کون سا آخری پینترا کھیلنے جا رہی ہے؟ کیا اس سودے بازی کے بدلے اختر مینگل کی طرف سے میز پر رکھے گئے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی فوری رہائی اور لاپتہ خواتین کی بازیابی کی شرط بلوچستان کے اس سلگتے ہوئے عوامی غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر پائے گی؟ معاشی ناکہ بندی ختم کروانے میں اختر مینگل کوئی بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا بلوچستان میں جاری انسرجنسی اور فوجی آپریشن کا خاتمہ ممکن ہو پائے گا؟ کیا اختر مینگل کو آخری سیاسی مہرہ بنانا وفاق کو ٹوٹنے سے بچا پائے گا؟ اور پھر کیا بی ایل اے اور بی ایل ایف سردار اختر مینگل کے کسی بھی مطالبے پر سب کچھ وتھڈرا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ یہ سارے سوال ہیں جن پر ہم آج کے ولاگ میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک اہم ترین معاملہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مقتدرہ کا بلوچ آزادی پسندوں کے خلاف بچھایا گیا خونی جال اب خود بلوچ ریاست کے گلے کا پھندا بن چکا ہے؟ کوئٹہ کے مضافات میں یکے بعد دیگرے 4 سابق افغان کمانڈرز کے سنسنی خیز ہلاکتوں نے بلوچستان کی جیو پولیٹیکل پراکسی جنگ کو ایک ایسے اندھے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں شکاری خود شکار بن رہے ہیں۔ آخر اس ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے کابل کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی استخبارات کے سلیپر سیلز کا کام کر رہے ہیں، یا پھر مقتدرہ نے ٹی ٹی پی کے ہٹ اسکواڈ کو کھلا چھوڑ دیا ہے؟ اب ایسا کیا ہوا ہے کہ بلوچستان کے بلوچ جنگجوؤں کے خاتمے کے لیے لائے گئے یہ افغان مہرے خود بلوچستان میں موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارا اہم ترین موضوع ہوگا کہ بلوچستان کے اندوہناک حالات نے ایک بھیانک ترین کروٹ لیے، جس کے تحت ایک 1.5 سالہ شیرخوار بچے سمیت 2 بچوں اور ان کی ماؤں کو جبری حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ تو دوسری طرف بلوچستان میں موت کا کھیل جاری ہے، جو تقریباً درجن سے زائد بلوچوں کی زندگیاں نگل چکا ہے۔ شاہراہیں سرمچاروں کے کنٹرول میں ہیں، ریاست لاپتہ ہے، بچوں اور عورتوں کی جبری گمشدگی پر بلوچ خاموش ہیں جیسے پیدا ہی گونگے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئکن ضرور پریس کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں، اور میرے ویلاگس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ میری ریچ میں اضافہ ہو سکے۔ آپ میرے ویلاگس دیکھتے تو ویسے ہی ہیں، اگر آپ ان کو مکمل دیکھ لیا کریں گے تو آپ کو بھی انفارمیشن مل جایا کرے گی اور میرے لیے بھی واچ ٹائم کا ایشو نہیں ہوگا۔ ناظرین، جس انداز میں نے آپ سے سارے جو ہائی لائٹس میں جو چیزیں رکھی ہیں اس کے مطابق دیکھیں تو معروف تجزیہ نگار رفیع اللہ کاکڑ نے بلوچستان کے حالات کے انتہائی خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی جدید تاریخ میں بلوچستان کے حالات اتنے خراب اور سنگین موڑ پر نہیں پہنچے جتنے آج پہنچ چکے ہیں، جس کا اندازہ ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئٹہ شہر سے باہر حکومتی رٹ عملاً ختم ہو چکی ہے۔ بلوچستان کی مرکزی شاہراہوں پر سفر نہیں کیا جا سکتا، راستوں پر مسلح افراد ہے جو لوگوں کو روک کر اور چیکنگ کرتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ کوئٹہ سے کراچی یا اسلام آباد جانا ہو تو ہوائی جہاز کی ٹکٹ 1 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ بلوچ بیلٹ میں بلوچ لبریشن آرمی کا عملاً راج ہے۔ جی ناظرین، بی ایل اے کا عملاً راج ہے، جبکہ پشتون بیلٹ میں ٹی ٹی پی کا اثر سوخ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو بلوچستان کی جس انداز میں انہوں نے منظر کشی کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ اب یہ چیزیں ہر جو ہے وہ زبان پر ہیں کہ بلوچستان میں ریاستی رٹ اختتام پذیر ہو چکی، بلوچستان میں ریاست شکست سے دوچار ہو چکی، بلوچستان میں چھیڑی گئی دہشت گردی کی جنگ اب خود ریاست کے لیے گلے کا پھندا بن چکی ہے اور حالات ریاست کے کنٹرول سے بلوچستان میں نکل چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 5 ماہ سے یعنی جنوری کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں ٹرانسپورٹ تقریباً بند ہے، اور دیکھیں تو معاشی شہرک پر بی ایل اے اور بی ایل ایف نے ایک خونخوار قسم کا زہر آلود خنجر رکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی معیشت سنبھلنے نہ پائے۔ اگر ہم بلوچستان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بلوچستان میں ایک ہی جرم ہے جو بہت بڑا جرم ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو بلوچ ہیں ان کا بلوچ ہونا ہی بہت بڑا جرم ہے۔ کوئٹہ میں ایک ایسا اندوہناک سانحہ رونما ہوا ہے یا ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی درندگی کو بے نقاب کر کے رکھ دیا، اس کے اندر چھپی وحشت کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ کوئٹہ سے 2 بلوچ خواتین یعنی اور پھر 2 بچے، شیرخوار بچے جبری طور پر حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیے گئے۔ جی ناظرین، بچوں کو ماؤں سمیت لاپتہ کر دیے گئے، اور جو لاپتہ خواتین ہوئے وہ دونوں بہنیں ہیں۔ ریاستی سیکیورٹی فورسز نے 19 اگست 2026 کی صبح تقریباً 4 بجے کوئٹہ سے حمیرہ بنت عبدالرسول عمر 27 سال اور نجمہ بنت عبدالرسول عمر 28 سال دونوں بہنیں ہیں، جبکہ ان کے بچوں 8 سالہ پارسا بنت مندوست اور 1.5 سالہ ذاکر ولد عبدالحق کو جبری طور پر حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیے گئے۔ بلوچستان میں اب نہ بچے محفوظ ہیں، نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ بزرگ محفوظ ہیں۔ بلوچستان میں اب صرف جبر ہے، بلوچستان میں اب صرف ریاست وہ سب کچھ کر گزرتی ہے جو اس کو کرنا ہو۔ لیکن اس ساری منظرنامے میں جس انداز میں بلوچستان کی بلوچ عورت کو وکٹم بنایا جا رہا ہے، اور اس پر بلوچ مرد ایسے خاموش ہیں کہ جیسے وہ پیدا ہی گونگے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ ایک اہم ترین جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف سرگرم تنظیم بلوچ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز یعنی وی بی ایم پی کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود اکاؤنٹس اور چینلز کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کا ایکس اکاؤنٹ بھی معطل ہو گیا، جبکہ تنظیم کے مطابق ان کے واٹس ایپ چینل کو بھی نامعلوم بنا پر ختم کر دیا گیا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن تنظیم بلوچستان میں گزشتہ 16 برس سے جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے ساتھ لاپتہ افراد کے لواحقین کی نمائندگی کرتی رہی ہے۔ اب وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی معطلی اور چینل کے خاتمے کو ایک منظم کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تنظیم کے پلیٹ فارم کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ بلوچ وائس فار مسنگ پرسنز جو ہے وہ ایک پرامن ایک احتجاجی تحریک ہے، ایک پرامن ایک انسانی حقوق کی تنظیم ہے جو صرف ایک ہنگر اسٹرائک پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو تقریباً کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ بلوچ کے حقوق کی بات کر رہی ہے، اس کے باوجود کہ وہ بلوچستان کے لاپتہ افراد کی بات کر رہی ہے، اس کے باوجود کہ وہ بلوچستان میں ماورائے عدالت قتل کے خلاف زبان کھول رہی ہے، اس لیے کہ وہ لاپتہ افراد کے کوائف جو ایک نام نہاد قسم کا ایک کمیشن بنا ہوا ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے وہاں تک پہنچاتے ہیں، تو اس لیے یقیناً جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بہت غصہ آتا ہوگا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، اور کراچی میں سیف ہاؤس میں اختر مینگل اور سیکیورٹی جو سیکرٹ ایجنسیز کے ایک ڈیلیگیشن کے درمیان یا وفد کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں کون سے 2 اہم ترین پہلو کھل کر سامنے آئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ بھیانک حقائق بھی رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں بلوچستان میں کرائم کی صورتحال کیا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو اسی کرائم سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جو افغان کمانڈرز ہیں، جو سابق رجیم کے کمانڈرز تھے جنہوں نے بلوچستان میں پناہ لی تھی، کوئٹہ میں مقیم تھے، بلکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی تاکہ بلوچ جو انسرجنسی ہے اس کو کچلنے میں ڈیتھ اسکواڈ کے طور پر یہ کام کریں، کیونکہ یہ بہت مہارت رکھتے تھے جنگی معاملات میں۔ تو اس حوالے سے کچھ حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مقتدرہ کا بلوچ آزادی پسندوں کے خلاف بچھایا گیا خونی جال
اب خود ریاست کے گلے کا پھندا بن چکا ہے۔ کوئٹہ کے مضافات میں یکے بعد دیگرے 4 سابق افغان کمانڈرز کی سنسنی خیز ہلاکت نے بلوچستان کی جیو پولیٹیکل پراکسی جنگ کو ایک ایسے اندھے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں شکاری خود شکار بن رہے۔ آخر اس ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے کابل کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی استخبارات کے سلیپر سیلز کام کر رہے ہیں یا مقتدران نے ٹی ٹی پی کے ہٹ اسکواڈز کو کھلا چھوڑ دیا ہے؟ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی جو وہاں سے جو افغان جو سابق فوجی لائے گئے ہیں ان کے درمیان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مختلف جگہوں پر ایک تصادم ہو چکا ہے، لیکن ان جو افغان سابق فوجی ہیں ان کو لانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بلوچستان میں بلوچ انسرجنسی کو ختم کیا جائے اور بلوچ جنگجوؤں کے خلاف ان کو استعمال کیا جائے۔ تو کوئٹہ کے مضافاتی علاقے ہزار گنجی میں دال بندین سے گلستان جانے والے افغان نیشنل آرمی کے 3 اہلکاروں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور اتوار کو شالکوٹ میں افغان کمانڈر حاجی عبداللہ عرف رواد اچکزئی کا ماورائے عدالت قتل یا ٹارگٹ کلنگ ہوئی۔ یہ سب معمول کی ٹارگٹ کلنگ نہیں بلکہ کابل اور قندھار کے اس در پردہ جنگ کا حصہ ہے جس کے ڈانڈیا براہ راست افغان طالبان کی بدنام زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی استخبارات یعنی جی ڈی آئی سے جا ملتے ہیں۔ سرحدی امور کے ماہرین کے مطابق اگست 2021 میں کابل کے سقوط کے بعد جب افغان سیکیورٹی فورسز کی یہ کٹر اینٹی طالبان کمانڈوز قندھار بارڈر پار کر کے چمان اور کوئٹہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تو امارات اسلامیہ کے انٹیلیجنس نے ان کے تعاقب میں بلوچستان کے اندر اپنے خفیہ سلیپر سیلز اور ہٹ اسکواڈز کو سرگرم کر دیا۔ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ افغان طالبان کی انٹیلیجنس فورسز اب کوئٹہ کے مضافات میں گھس کر اس طرح کے ہائی پروفائل کاروائیاں اور بلا روک ٹوک سر انجام دے رہی ہے تو یہ پاکستان کے داخلی خود مختاری کے لیے ایک انتہائی تشویشناک اور سیکیورٹی فیلیور بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقتدرہ کی روایات بندوق ماڈل نہ صرف مقامی انسرجنٹس کے راستے روکنے میں ناکام ہے بلکہ ایک پڑوسی ملک کی بلیک انٹیلیجنس نیٹ ورکس اب صوبائی دارالحکومت کے داخلی راستوں کو ایک کھلے میدان جنگ میں تبدیل کر چکے ہیں جہاں سابق افغان جنگجوؤں کا چن کر شکار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے میں ایک پورا ویلا کر چکا ہوں جس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پختون اکثریت آبادی والے علاقوں میں ٹی ٹی پی اور جو افغان کمانڈرز ہیں یا جو افغانستان کے سابق فوجی اہلکاران ہیں ان کو لا کر بسایا جا رہا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے بلوچ انسرجنسی کو کچلا جا سکے اور بلوچ آزادی پسندوں کو اس حوالے سے کیونکہ دیکھیں اس وقت یہ طے شدہ بات ہے کہ ملٹری پاکستان میں بلوچستان میں جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کسی بھی انسرجنسی کا سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتی، تو اس لیے وہ ڈیتھ اس مقامی ہوں یا پھر غیر ملکی لوگ ہوں ان کو استعمال کر کے اور ان کے ڈیتھ اسکواڈز کا استعمال کرتی آئی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہاں کی انتہائی تشویشناک ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 1 درجن سے زائد افراد کہاں جو ہے وہ ان کو موت کے گھاٹ اتارے گا، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں اہم بین الاقوامی تجارتی روٹ کوئٹہ تفتان شاہراہ پر سیکیورٹی صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔ پاکستان فوج کی جانب سے تجارتی قافلوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ناکام کوششوں کے درمیان مسلح افراد نے شاہراہوں کے متعدد پوائنٹس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھتے ہوئے حملوں اور تجارتی گاڑیوں کو تحویل میں لینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ کلات کے علاقے دشت بابا کے مقام پر مسلح افراد نے شاہراہ پر ناکہ بندی کے دوران ایک کمپنی کے کنٹینر کو اپنی تحویل میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ علاقہ میں پیش قدمی کرنے والی فورسز کی بختر بند گاڑیوں پر بھی گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ پھر خاران کراچی روڈ سوتکگان کے قریب مسلح افراد نے دن دہاڑے دن کی روشنی میں جو ہے وہ ایک بھاری مشینری کے ذریعے کراچی شاہراہ پر بنا ایک اہم ترین تظاہراتی اسٹریٹجک پل اس کو توڑ کر تباہ کر دیا دن کی روشنی میں، اور پتہ نہیں کیا کہیں۔ تو دوسری طرف بلیدہ میں پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر سے راشن اتار کر واپس جانے والی گاڑیوں پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ کے نتیجے میں ٹرک ڈرائیور ہلاک جبکہ زمیات گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ دال بندین کے علاقے چارسر میں نامعلوم افراد نے رات کو
चारसर फुटबॉल स्टेडियम को बारूदी धमाके से तबाह कर दिया। मस्तोंग से कोयटा जाने वाले सरगस के मकाम पर कोयटा कराची कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता रोज़ 4 बजे मुसल्लह अफराद ने नाकाबंदी करके अलीज़ई कबाइल के सरबरा सरदार नूर जमान खान, जी नाज़रीन, सरदार नूर जमान खान अलीज़ई को उनके बेटे और विगो गाड़ी समेत मुबैना तौर पर अगवा कर लिया, जिसके बाद दोनों का के मोबाइल फ़ोन बंद है और उनका कोई पता नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें हलाकतों के हवाले से तो मुक्तदरा के जो है वो किल एंड डंप पॉलिसी के तहत पिछले 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में मजमूई तौर पर 13 अफराद को मौत के घाट उतारा जा चुका है, जिनकी लोकेशंस ये साबित करती हैं कि मावराए अदालत कत्ल का ये नेटवर्क पूरे सूबे में फैलाया जा चुका है, जहां एक तरफ फौजदार के हब बाईपास, किला अब्दुल्ला के तजवराती इलाके, मिज़ई अड्डा और ओस्ता मोहम्मद के टाउन के मुजाफात में अंधाधुंध फायरिंग से 5 अफराद को निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ 19 अगस्त की शब ठीक 11:30 बजे डिस्ट्रिक्ट टीचिंग हॉस्पिटल पंजगूर में गोलियों से छलनी मजीद 5 लाशें मुंतकिल की गईं, जिनके बारे में अस्पताल इंतजामिया ने तस्दीक की है कि उनमें से प्रोम के रिहायशी नासिर ज़ाहिर वल्द नासिर और जो है वो हाफिज़ इमरान वल्द मंजूर अहमद, गुलाम हैदर वल्द शाहजान और फरीदुल्लाह वल्द अली अहमद के नामों से उनकी शनाख्त हुई है, जबकि दीगर की शनाख्त होना अभी बाकी है और बायोमेट्रिक के जरिए शनाख्त की। किला अब्दुल्ला के इलाके टोबा अचकजई में नामालूम अफराद ने फायरिंग से एक शख्स को कत्ल कर दिया, जिसका नाम या शनाख्त मोहम्मद सिद्दीक वल्द अब्दुल अजीज़ के नाम से हुई है। इसके अलावा खुशदार वढ़ बाजार में फायरिंग से एक वाक़े में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। दोनों नौजवान मोटरसाइकिल पर RCD हाईवे से गुजर रहे थे कि उन दोनों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जलील रमदानजई और वली मोहम्मद मीराजी जाँ बहक हो गए। महज पिछले 7.5 माह के अंदर कलील अरसे में बलूचिस्तान के तूल अर्ज में मजमूई तौर पर 172 से ज़ायद अफराद की जो है वो मावराए अदालत किलिंग के मामलात सामने आए हैं। ये मैंने आज क्राइम की सिचुएशन इसलिए रखी कि कुछ दोस्तों ने कहा कि मैं मुतवातिर जो है वो उनके सामने जो चीज़ें रख रहा हूँ वो मईशत से मुतालिक है। बेसिकली वो चीज़ें रखना इसलिए ज़रूरी थी ताकि पता चले कि इस वक्त बलूचिस्तान में BLA और BLF की तरफ से की जाने वाली मुआशी नाकाबंदी के असरात कितने भयानक हैं, क्योंकि BLA के सरबराह बशीर ज़ेब बलोच ने 2 टोक अल्फाज में कहा था कि BLA की तरफ से ऐसी नाकाबंदी की जाएगी कि बलूचिस्तान रियासत और इस मुल्क पर बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा, और ऐसा बोझ कि जिसको फिर उतारना नागुज़ीर हो जाएगा रियासत के लिए। तो इसलिए जो कुछ होता रहा कराची तफ्तान बॉर्डर के ज़रिए मुआशी तौर पर कितना नुकसान रियासत उठा रही है, और फिर गवादर की तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल होने की वजह से इस रियासत को माहाना और योमिया कितने नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, वो हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रखे थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो 2 मुलाकातें हुई, एक मुलाकात हुई ईवान सदर में और दूसरी मुलाकात हुई कराची के सेफ हाउस में। पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ ईवान सदर की मुलाकात में क्या हुआ। इस हवाले से मेरे ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ ईवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली सदर आसिफ अली जरदारी और सरफराज बुगटी की हंगामी मुलाकात के पीछे असल में खेल क्या है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन होने वाले पावर शेयरिंग मुआहदे के मुताबिक, जिसके तहत सरफराज बुगटी ने 2 मार्च 2024 को वजारत आला का हलफ उठाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2.5 साल का इक़्तिदार अगले ही इतवार यानी 1 सितंबर 2026 को मुकम्मल हो रहा है। तो इस हवाले से अंदरूनी इंटेलिजेंस कड़ियों के मुताबिक आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर इस वक्त बलूचिस्तान के अरबों रुपए के लॉजिस्टिक कमाई और मुआशी वसाइल पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तगोदो कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत जारी रहे। लेकिन 65 रुकनी एक चुनतखिब असम्बली में महज 18 नशस्तें रखने वाली पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों के बगैर अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, जबकि नून लीग इस वक्त बलूचिस्तान की बदतरीन इंसर्जेंसी और रेल और रोड के कटे हुए राब्तों के तूफान में खुद को फंसाना ही नहीं चाहती। ताहम साबिक CM बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक ने नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई है कि उनके आते ही सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। तज़व्वुराती शवायद के मुताबिक इस कठपुतली CM शिप के लिए मुक़्तदरा का
کہ خفیہ اداروں کے درمیان ایک شدید کھینچا تانی چل رہی ہے، جہاں ایک طرف ISI کے دو اہم مہروں میں سے سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالبالغ بلوچ شامل ہیں، جنہوں نے حال ہی میں نواز شریف سے بھی ملاقات کی، تو دوسری طرف ملٹری انٹیلیجنس کے بھی امیدوار میدان میں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ملاقات ہوئی تھی، دیکھیں اس ملاقات میں فریال تالپور کا ہونا اور پھر جو زہری ہیں ان کا جو ہے وہ ان کا موجود ہونا وہاں پر، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہاں پر جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ایوان صدر میں، اس میں ظاہر ہے کہ جب بلوچستان سے حکومت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے تو پھر کوشش تو کریں گے، کیونکہ بلوچستان سے جتنی اسمگلنگ سے، جتنی بلیک منی، جتنی کرپشن بلوچستان کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اس کے سب سے بڑی بینیفیشری اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، ایوان صدر اور فریال تالپور ہے۔ سرفراز مسوری تو اس میں خوش ہے کہ میں CM ہوں، تو اس لیے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ایک طرف، لیکن دوسری طرف جو ایک سنسنی خیز صورتحال پیدا ہوئی وہ بھی کراچی کے بند کمرے کی بیٹھک میں، جہاں BNP مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل اور انٹیلیجنس کے اعلیٰ ترین افسران کے درمیان ہونے والی ان خفیہ مذاکرات کے حوالے سے ایک غیر سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 سپٹمبر 2026 کو بلوچستان اسمبلی کی کٹھ پتلی حکومت کے 2.5 سال پورے ہونے اور تفتان بارڈر پر 75% LPG کی سپلائی لائن کٹنے کے بعد اب مقتدرہ کو زمین پر سخت ترین پسپائی کا سامنا ہے۔ اس بحران سے نکلنے کے لیے عسکری وفد نے سردار اختر مینگل کے سامنے اختلافات دور کرنے اور معاشی ناکہ بندی رکوانے کے لیے سیاسی تعاون کی بھیک مانگی، لیکن اختر مینگل نے مقتدرہ کے چہرے پر، یعنی یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے غیر جو ہے وہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنا دو ٹوک موقف اپنایا کہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال اب ان کے یا کسی بھی روایتی سیاسی رہنما کے اختیار سے مکمل باہر ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بلوچستان کے خونی کھیل میں اس حد تک پھنس چکی ہے کہ اب اسے اپنی بقا کے لیے سردار اختر مینگل جیسے ناراض رہنما کے پاؤں میں بھی گرنا پڑ رہا ہے۔ اب تاہم اس حوالے سے پھر جو سرکاری ذرائع ہیں یا جو اہم عسکری ذرائع ہیں، جب ان سے اس حوالے میں دریافت کیا گیا تو پتہ چلا کہ کراچی کے بند کمرہ بیٹھک میں BNP کے سربراہ سردار اختر مینگل اور عسکری قیادت کے اعلیٰ وفد کے درمیان ہونے والی اس خفیہ مذاکرات کا اصل اندرونی سچ یہ ہے کہ مقتدرہ بلوچستان میں کٹھ پتلی حکومت اور سیکیورٹی حصار کے عبرتناک ناکامی کے بعد صوبے میں گورنر راج کے نفاذ کی تیاری کر چکی ہے، جہاں سردار اختر مینگل کو بلوچستان کا نیا گورنر بنائے جانے کا امکان پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ وہ توقع یہ کر رہے ہیں کہ اگر اختر مینگل کو گورنر بنا دیا جائے گا بلوچستان کا تو وہ جو بلوچ جنگجو ہیں یا جو بلوچ آرگنائزیشنز ہیں ان سے بات کر کے اور پھر بلوچستان میں جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور ان پر ڈیوٹی سونپی جائے گی کہ انٹیلیجنس روایت کے مطابق یہ پورا کھیل کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر کھیلا جا رہا ہے، جہاں ایک طرف عسکریت پسندوں کو کے چند بڑے مطالبات ماننے کی یقین دہانی کروانے کے بدلے میں معاشی ناکہ بندی اور سپلائی لائنز پر حملے رکوانے کی ڈیل کی جائے گی، تو وہیں دوسری طرف اختر مینگل نے اس ڈیل کے بدلے مقتدرہ کے سامنے بلوچستان کے حالات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور BYC کے اسیران کی فوری رہائی اور پھر جو بلوچ خواتین لاپتہ کی گئی ہیں ان کی جو ہے وہ رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کیا اب اختر مینگل جو ہے وہ بلوچستان اور وفاق کے درمیان جو ایک خلیج پیدا ہو چکی ہے، جو فاصلے پیدا ہو چکی ہیں زمین سے آسمان تک جتنے، کیا ان کو فل کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں قطعاً نہیں کر سکتا۔ کیا سردار اختر مینگل کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ وہ آفیشلی BLA اور BLF کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر اور مذاکرات کرے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور کیا BLA اور BLF نے اتنی جانیں دے کر یہ جو سنگین معاشی ناکہ بندی کر کے اور پاکستان کی معیشت کو گھٹنوں پر لے کر آئی ہے، کیا اس سے اور بلوچستان کی آزادی سے دستبردار ہو جائیں گے؟ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ کیا بلوچستان کی جبراً جلا وطن کی جانے والی قیادت کیا اختر مینگل کے کہنے پر بلوچستان کے تمام ایشوز سے ہاتھ اٹھا سکتی ہے؟ ایسا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے اس وقت جو اس لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں تو جو پہلا والا آپشن ہے جو اختر مینگل نے کہا کہ اس وقت بلوچستان کے حالات
اس نہج کو پہنچ چکے ہیں جہاں کوئی بھی پولیٹیکل شخصیت بلوچستان کے حالات کو کنٹرول میں نہیں لا سکتی۔ جس طرح میں نے ابتدا میں ہی آپ سے کہا تھا کہ جو ایک تجزیہ سامنے آیا تھا ہمارے، اس کا اگر ہم بات کریں تو رفیع اللہ کاکڑ صاحب کا، تو بلوچستان میں حکومت تو اب 2.5 کلومیٹر تک کی رہ گئی ہے، اس کے باہر تو بلوچ لبریشن آرمی یعنی بلوچستان پر اصولی طور پر تو BLA کا راج ہے۔ بلوچستان پر تو حکومت اس وقت BLA کی چل رہی ہے، شاہراہوں پر حکومت BLA کی چل رہی ہے، وہ جب چاہے ٹریفک کھولے، جب چاہے ٹریفک بند کرے۔ یہ BLA کی ہی طاقت ہے کہ دن دہاڑے کھڑے ہو کر خاران کے پل کو ہیوی مشینری کے ساتھ توڑ رہے ہیں، لیکن جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان کے قریب تک جانے سے کتراتی ہیں، اور یہاں تک کہ جہاں BLA کے سرمچار ناکے لگائے کھڑے ہوتے ہیں وہاں بلوچستان کی پولیس گردن جھکائے وہاں سے گزر جاتی ہے۔ تو پھر ہیروف 2 کے دوران کیا کسی نے نہیں دیکھا کہ کس انداز میں بلوچستان کے دارالحکومت سمیت 18 شہروں کا کنٹرول حاصل کیا گیا اور بہت بڑے حملے کیے گئے، پھر شٹل ٹرین کا حملہ، اور پھر فوجی جو بسوں پر جو حملہ ہوا تھا اس میں جو نقصانات ہوئے، اس کے بعد پھر جو اپنا جو کوسٹ گارڈز پر اٹیک ہوئے تھے، کیا یہ سب چیزیں کوئی بھول چکا ہے؟ اب اتنے سب کچھ کے بعد کیا BLA ہر چیز سے دستبردار ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں، کیونکہ اب بلوچستان کے حوالے سے اگر کسی پوائنٹ پر موضوع پر بات ہو سکتی ہے، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، میرے ذاتی یہ رائے ہے، میں کسی اور کی رائے کی بات نہیں کر رہا، وہ صرف ایک ہی نقطہ ہے، بلوچستان کی آزادی یا پھر آزاد بلوچستان، اس کے علاوہ کسی اور نقطے پر بلوچستان میں بات نہیں ہو سکتی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔